بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کی ویڈیو میں میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پاکستان کے مسائل حل کیوں نہیں کر پا رہا، اور ہمارے جو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل پرابلمز ہیں اس میں ہم کیوں پیچھے کو جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ نقطہ اٹھتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہے کہ انگریزی تعلیم کا پاکستان کے موجودہ حالات میں کیوں یہ چیزیں ہم تعلیم تو چل رہی ہے، کافی ادارے بھی ہیں، طلباء بھی پڑھ رہے ہیں، لٹریسی ریٹ ہمارا اس طرح نہیں گرو اپ ہو رہا، اور ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ معاشرے کے حالات سے اس طرح جو ہے کمبیٹ نہیں کر پا رہا، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، دس سسٹم ایکچولی از ان ڈیوائڈڈ پوزیشن، یعنی ایکچولی وی پاکستانی فرام دا لانگ ٹائم وی آر ڈیوائڈڈ، اینڈ ان دس کیس وی آر ناٹ اے پراپر نیشن۔ اب آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی، وہ اس طرح کہ پاکستان میں تعلیم کا نظام جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہے، یعنی امیروں کے لیے الگ ایجوکیشن سسٹم ہے، مڈل کلاس کے لیے اور ادارے اور سہولیات ہیں، اور جو لوور کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے مدرسہ اسکول سسٹم ہے۔ It means that we are not in proper in uniform education system as compared to developed nation، یعنی جن ملکوں نے ترقی کی ہے تو وہاں پر یونیفارم ایجوکیشن پالیسیز ہیں۔ تو انگریزوں کا جو یہاں پر سسٹم انڈین سب کانٹیننٹ میں لاگو ہے لارڈ مکالے کی ریفارمز کے حوالے سے، تو وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بیوروکریٹک سسٹم کو اور لوور کلاس کو غلام بنانے کے لیے اس طرح کا ایجوکیشن فیبرک بنایا جس سے عام آدمی جو ہے وہ اس طرح مستفید نہیں ہو سکا، اور نوکر شاہی اور افسر شاہی جیسے لوگ، یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگ، وہ ہی آگے کو یا اوپر کو گئے۔ تو یہاں پہ اب میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم پہلی بات یونیفارم نہیں ہے۔ اب یونیفارم کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے یونیفارم نہیں ہے کہ حکومت کے حوالے سے ہماری اصلاحات اس طرح یونیفارم نہیں ہیں، یعنی معاشرہ تقسیم ہے مالی لحاظ سے، امیروں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے اور غریبوں کے لیے یہ سسٹم جو ہے ایجوکیشن کا وہ ڈیوائڈڈ اینڈ ڈیوائڈڈ ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلا کیا کرنا ہے کہ سوشلی ہم نے ایک تمام لوگوں کے لیے تعلیم، سب کے لیے، اور تعلیم ایک جیسی، تب ہم جو ہے وہ آگے موو کر سکتے ہیں، دین وی کین موو فارورڈ۔ اب بدبختی سے پاکستان مالی لحاظ سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاحات کو انڈیپینڈنٹلی اور ساورینٹلی جو ہے وہ لاگو کر سکیں، یعنی ہم بیرونی مالی اداروں کے جو ہیں زیر اثر ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو جواب یہ ملا کہ ویسیت قوم ہمیں جو ہے انڈیپینڈنٹ تب ہم ہو سکیں گے جب ہم بیرونی اثرات سے محفوظ رہیں گے، یعنی مالی لحاظ سے ہم خود مختار ہوں گے، اپنے قدرتی وسائل اور انسانی وسائل کو اچھی طرح استعمال کر کے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، تب ہم اپنی ریفارمز اپنی قوم کی بہتری کے لیے لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو ہمارا مدرسہ اسکول سسٹم ہے وہ سپیریئر ہے، لیکن وہ چونکہ غریب لوگوں کی پہنچ میں ہے اور امیر طبقہ اس طرف نہیں جا رہا، تو یہاں پہ بیسیت مسلمان آپ سمجھ جائیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل، یعنی وی آر سو بیکورڈ پولیٹیکلی، سوشلی اینڈ اکنامکلی، وائی the only solution is in قرآن and سنہ ایجوکیشن سسٹم، قرآن اور سنہ ریفارمز۔ تو اب قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بیسٹ ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو صرف مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بیسٹ ہیں۔ اب یہاں پر ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا، ہمارا جو مدرسہ اسکول سسٹم ہے اس میں ریفارمز تو ہیں کسی حد تک، یعنی ہم تبھی پراسپیرس ہو سکتے ہیں کہ ہم موجودہ سائنسی علوم جو ہیں ان کو اچھی طرح لاگو کریں اپنی یونیفارم سسٹم میں، پلس ہم ماڈرن ایجوکیشن کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، یعنی انگلش گرامر سے لے کر
آل کائنڈ آف سائنسز ان کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور ان کو اپنے اداروں میں نافذ کریں، اور تب ہمارا اسٹوڈنٹ اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے گرو اپ کر سکے گا، اور ہم اپنے مسائل کو کافی حد تک قابو کر سکتے ہیں۔ تو دو نقطے یہاں پر آئے، پہلے ہی ہمیں مالی طور پر خود مختار ہونا ہوگا، تب ہم تعلیمی جو ہیں اصلاحات اچھی طرح لاگو کر سکتے ہیں بائی گورنمنٹ۔ دوسرا، سوشلی وی پیپل شوڈ پرسو دا قرآن سنت اینڈ مدرسہ اسکول آف سسٹم پلس دا کرنٹ اینڈ دا فیوچر سائنس چیلنجز۔ یہ دو چیزیں اگر مل جائیں، یعنی اسلامی تعلیمات جمع جدید عصر حاضر کی جو بھی سائنس ہے، جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ ٹیکل کریں اور اپنے نصاب میں شامل کریں، تو ہم کافی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناؤ دا ٹائم از دا اسپیس سائنس، تو اسپیس سائنس میں کئی ممالک نے آگے جو ہے ترقی کی ہے۔ اب اسپیس سائنس جو ہے، یا نیوکلیئر سائنس جو ہے، یا نیوکلیئر فزکس جو ہے، یا میڈیکل سائنس جو ہے، یا پوری دنیا میں میڈیکل سائنسز میں راؤنڈ دا کلاک جو ہے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، اور اسپیس سائنس میں ہر ایک ملک جو ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح یہ جتنی بھی فیوچرسٹک سائنسز ہیں، اس میں ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا۔ تیسرا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم نے اپنے نصاب کو اور بہتر کرنا ہوگا، اور فیوچر کے چیلنجز کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ تب یعنی فرام پرائمری لیول ٹو ہائی لیول میں تو ہے یہ چیزیں، پرائمری لیول میں یعنی سرکاری اسکولوں میں اور مدرسہ سسٹم میں ہم نے یہ چیزیں ریفارمز کرنی ہوں گی، تو تب ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے، اور ہم سوشلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی بہتر بن سکیں گے۔ اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم مالی طور پر خود مختار ہوں، تب ہم ریفارمز لاگو کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم جو ہے فیوچر اور کرنٹ سائنس پہ فوکس کریں۔ تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اینڈ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔